ہمارے والد مرحوم کا ایک ویژن تھا کہ ایک ایسا جامعہ قائم کیا جائے جو کہ عالمی میدان کے اندر، تعلیمی میدان کے اندر خدمات سر انجام دیں۔ تو یہ ایک سلسلہ 1978 سے لے کے آج 2024 تک یہ سلسلہ الحمدللہ جاری ہے کہ جب پاکستان کے اندر مختلف آرٹ کے لیول کے لوگ، مختلف دیگر شغل سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پہ ویزا لے کر آ سکتے ہیں، تو پاکستان میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی کیوں نہیں آ سکتا؟ سن 2000 سے لے کے 2018 تک یہ مسئلہ رہا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹریشن کروائیں، اور وزارت تعلیم سے رجسٹریشن کروانے کے بعد آپ کے یہ مسائل حل ہو جائیں گے کہ جامعہ بن نوریہ عالمیہ صرف پاکستان میں واقع نہیں ہے۔ جامعہ کی جو شاخیں ہیں الحمدللہ اس وقت پوری دنیا میں قائم ہیں۔ اس وقت 1270 ممالک سے زائد طلبہ ایک کیمپس کے اندر ایک چھت کے نیچے پڑھ رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم وزارت تعلیم کے ساتھ مل کر آگے بھی انشاءاللہ چلیں۔ تمام میڈیا کے صحافی برادری کو میں جامعہ بن نوریہ عالمیہ پر آنا پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جامعہ بن نوریہ عالمیہ پاکستان کا واحد وہ ادارہ ہے جو کہ بین الاقوامی سطح پر الحمدللہ کام کر رہا ہے، اور جامعہ بن نوریہ عالمیہ اور صحافی برادری کا ایک پرانا تعلق ہے۔ میں آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور اس تعلق کو نبھایا جو آپ لوگوں کا تعلق میرے والد صاحب کے دور سے جامعہ کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے۔ آپ حضرات کو یہاں پہ دعوت دینے کا مقصد کیا ہے، اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جامعہ بن نوریہ عالمیہ 1978 سے ہمارے والد مرحوم کا ایک ویژن تھا، اور وہ ویژن یہ تھا کہ ایک ایسا جامعہ قائم کیا جائے، ایک ایسا مدرسہ قائم کیا جائے جو کہ عالمی میدان کے اندر، پوری دنیا کے اندر، پورے عالم کے اندر، تعلیمی میدان کے اندر خدمات سر انجام دیں۔ تو یہ ایک سلسلہ 1978 سے لے کے آج 2024 تک یہ سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ جب آپ ادارے چلا رہے ہوتے ہیں تو ہر قسم کی مسائل بھی آتے ہیں، ان کو فیس کرنا ہوتا ہے۔ تو سن 2000 جب واقع ہوا تو پاکستان کے اندر آپ حضرات کے علم میں ہیں، مشرف صاحب نے ایک اعلامیہ جاری کیا، اور وہ ہمارے لیے بہت تکلیف دہ تھا، اور وہ اعلامیہ یہ تھا کہ پاکستان سے جتنے بھی دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ممالک سے طلبہ آئے ہوئے ہیں، ان کے ویزے بھی نہیں لگیں گے، اور ان کو فی الفور ملک چھوڑنے کی ہدایت جاری کر دی تھی، جو کہ ایک تمام مدارس کے لیے ایک بہت بڑا تکلیف دہ بات تھی۔ چونکہ یہ طلبہ جب اپنے ممالک سے یہاں پر دین کی تعلیم حاصل کرنے آئے تھے تو ظاہر ہے ان کے ذہن میں ایک یہ بات تھی کہ ہم دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کس ملک کا انتخاب کریں، وہ پاکستان تھا۔ اور یہ جب پڑھ کر اپنے ممالک میں جایا کرتے تھے تو یہ سب سے زیادہ پاکستان کے ایمبیسیڈرز ہوتے تھے، پاکستان، ملک پاکستان کی سفارتکاری کرتے تھے۔ تو یہ ایک بہت مشکل اور عجیب مرحلہ تھا۔ تو اس مرحلے کے اندر بھی تمام دینی جامعات نے اپنے مدارس سے بیرون کے طلبہ کو نکال دیا گیا تھا، ظاہر ہے ملک کا قانون آ گیا تھا۔ لیکن الحمدللہ ایک ہمارے والد مرحوم مفتی محمد نعیم نور اللہ مرقدہ کی ایک محنت تھی۔ والد صاحب نے پریس کانفرنسز کی تھیں آپ حضرات کو بلا کے، اپنا مدعا میڈیا کے سامنے لا کے رکھا تھا کہ جب پاکستان کے اندر مختلف آرٹ کے لیول کے لوگ، مختلف دیگر شغل سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پہ ویزا لے کر آ سکتے ہیں، تو پاکستان میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی کیوں نہیں آ سکتا؟ سن 2000 سے لے کے 2018 تک یہ مسئلہ رہا، اور ہمارے جتنے طلبہ آئے ہوئے تھے وہ سب اوور اسٹے تھے، وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی اپنے ممالک میں جا نہیں سکتے تھے، چونکہ ان کو ایگزٹ نہیں ملتا تھا۔ ان کا اوور اسٹے کے اوپر ایک
بڑے فگرز ہوتے تھے جس کی ان کے پینلٹیز لگتی تھیں. بہرحال 2018 اور 19 کے اندر حکومت کے ساتھ مذاکرات شروع کرے, حکومت کے سامنے اپنے مطالبات رکھے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں, ہمارے چیلنجز کیا ہیں. یہ تو ایک سفارت کاری پاکستان کی ہو رہی ہے اور اس چیز کو روکنا تو بالکل بھی مناسب نہیں ہے. ایک پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں یہ بچے باہر جا کر اور دین کو پھیلا رہے ہیں. تو 2019 میں جا کے ایک معاہدہ طے پایا اور اس معاہدے کے اندر بہت ساری اور بھی کلوزز تھیں. اس کے اندر ایک یہ بہت بڑی شق تھی کہ مدارس کو سہولیات فراہم کی جائیں گی ویزوں کے اعتبار سے, کہ جو طلبہ بیرون ممالک سے پاکستان کا رخ کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں ان طلبہ کو NOCs جاری کری جائے گی اور ان کو ویزے جاری کیے جائیں گے کہ وہ آرام سے تعلیمی ویزے کے اوپر پاکستان کے اندر آئیں, تعلیم حاصل کریں اور اپنے ممالک میں جا کے سرو کریں جا کے معاشرے کے اندر. تو ہمیں حکومت پاکستان نے ایک بہت اچھا ہمارے سامنے مطالبات رکھے کہ اگر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹریشن کروائیں اور وزارت تعلیم سے رجسٹریشن کروانے کے بعد آپ کے یہ مسائل حل ہو جائیں گے. اور میں حکومت پاکستان کا اس پہ شکریہ ادا کرتا ہوں. جامعہ بن نوریہ عالمیہ صرف پاکستان میں واقع نہیں ہے. جامعہ کی جو شاخیں ہیں الحمدللہ اس وقت پوری دنیا میں قائم ہیں. امریکہ کے اندر باقاعدہ ہماری شاخیں ہیں, 3 شاخیں ہیں. برطانیہ کے اندر ہمارا باقاعدہ اپنا سینٹر بھی ہے, ہم سے ملحقہ ادارے بھی ہیں. کمبوڈیا میں ہیں, فلیپینز کے اندر ہیں. دنیا کے مختلف ممالک کے اندر الحمدللہ جامعہ کے فاضلین جب جاتے ہیں تو وہاں پہ ادارے قائم کرتے ہیں اور وہ جامعہ کے ساتھ ملحق ہوتے ہیں. اور دوسرا ایک یہ بھی بہت بڑا مسئلہ تھا کہ جب یہ طلبہ اپنے ممالک میں کام کرنا چاہتے ہیں, ادارے قائم کرنا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے وہ حضرات فرماتے ہیں ان ممالک کا قانون ہے کہ آپ نے خود کہاں سے تعلیم حاصل کی ہے, تو وہ بتاتے ہیں پاکستان سے. کس ادارے سے تعلیم حاصل کری ہے, وہ بتاتے ہیں کہ جامعہ بن نوریہ سے. کیا جامعہ بن نوریہ عالمیہ وزارت تعلیم پاکستان سے رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو آپ کو میں بتاتا چلوں, ہمارے پاس ابھی ڈاکٹر محمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے یوگینڈا کے اندر 32 ایکڑ جگہ خریدی اور 32 ایکڑ جگہ لینے کے بعد جب انہوں نے ادارہ قائم کیا وہاں پہ, تو سب سے پہلے ان کے پاس وہاں کی وزارت تعلیم آئی کہ آپ کی خود کی تعلیم کہاں سے ریکگنائزڈ ہے. انہوں نے بتایا پاکستان سے, جامعہ بن نوریہ سے. انہوں نے بولا آیا کہ وہ وزارت تعلیم میں رجسٹرڈ ہے, HEC کی ریکگنیشن ہے آپ کے پاس؟ اس وقت نہیں تھی, تو ان کا ادارہ تالا لگ گیا, نہیں چلا سکے ادارے کو. آج حالانکہ ڈاکٹر صاحب 8 سال کی عمر میں آئے تھے یہاں پہ حفظ قرآن بھی مکمل کیا, عالم بھی بنے, اسپیشلائزیشن انہوں نے حدیث میں بھی کری, فقہ میں بھی کری, PhD ہے حدیث کے اندر. آج کلیت الحدیث جامعہ کے اندر اس کے نگران ہیں. تو اس طرح کے چیلنجز صرف بن نوریہ کے ساتھ تھے. تو ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم وزارت تعلیم کے آپشن کو لیں, اور ہمیں اس بات کے اوپر ہم حکومت کا ہر دور میں شکریہ ادا کرتے رہتے ہیں اور آج بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ کہ جامعہ بن نوریہ عالمیہ میں طلبہ آ رہے ہیں. ہمارے پاس بیرون کے طلبہ موجود ہیں. اس وقت 1200 اور 70 ممالک سے زائد طلبہ ایک کیمپس کے اندر ایک چھت کے نیچے پڑھ رہے ہیں. آپ کو اتنی بڑی مثال کہاں ملے گی؟ یہاں پہ کلچرل ڈائیورسٹی بھی ہے, جس طرح آپ نے ڈاکومنٹری میں دیکھا. یہاں پہ تعلیمی اور کریکلم نصاب کے اعتبار سے بھی ڈائیورسٹی ہے. ہم 4 مذاہب یہاں پہ پڑھاتے ہیں, فقہ شافعی, فقہ مالکی, فقہ حنبلی, تاکہ یہ طلبہ اپنے ممالک کے اندر اپنی فقہ کو, پریکٹسنگ فقہ کو ادھر جا کے سرو کریں. تو یہ تنوع آپ کو جامعہ بن نوریہ کے اندر ہی ملے گا. تو آپ حضرات کو یہاں پہ جمع کرنے کا مقصد ایک یہ تھا کہ پچھلے گزشتہ دنوں جو حالات چل رہے تھے اس کے اندر دیگر میڈیا ہاؤسز سے ہم سے رابطے کیے جا رہے تھے اور سب لوگ انڈیویجولی ہم سے پوچھ رہے تھے کہ آپ حضرات کا کیا موقف ہے, وزارت تعلیم میں جانے کے بعد آپ کو ویزے جاری ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. بجائے اس کے کہ ہم ایک ایک کو جواب دیں تو ہم نے جامعہ نے فیصلہ کیا, جامعہ کے جو رئیس الجامعہ ہیں مفتی محمد نعمان نعیم, میرے بڑے بھائی, ان کا اور ہماری شورا کا فیصلہ تھا کہ ہم ایک ایسا موقف
آپ تمام حضرات کو دعوت دے کے اپنا جامعہ کا ایک موقف جو ہے آپ حضرات کے سامنے رکھیں کہ الحمدللہ ہم وزارت تعلیم سے مطمئن ہیں۔ جامعہ بنوریا یہ وہ ادارہ ہے کہ جہاں پہ حفظ قرآن سے لے کے علماء بنانے سے لے کر اس کے علاوہ ہم ساتھ ساتھ الحمدللہ اب جامعہ بنوریا یونیورسٹی چارٹر کی طرف بھی جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ودن 1 اور 2 منتھ جنوری فیبروری امید ہے ہمیں کہ حکومت پاکستان کے سامنے ہم تقریباً 18 سال سے ہم نے وہ قوائف اور ڈاکومنٹیشن مکمل کرنے کے بعد اب حکومت پاکستان سے ہم یونیورسٹی چارٹر بھی لے رہے ہیں تاکہ ان طلبہ کے لیے سہولیات میسر ہوں آگے چل کے، جب یہ دنیا میں جائیں تو ان کو انفیریورٹی کا شکار نہ ہوں، یہ بچے احساس کمتری نہ ہو کہ ہم نے اپنے زندگی کے 7 سے 8 سال 10 سال ایک دینی جامعہ میں لگائے اور ہمارے پاس آگے مواقع نہیں ہیں۔ تو الحمدللہ اور ایسے مواقع کہ جس کے اندر دین پھیلا رہے ہیں یہ بچے، تو آپ حضرات کو بتانا چاہتے تھے یہاں پہ دعوت دے کر کہ ہمارے مسائل کیا تھے، اور جن وجوہات کے بنیاد کے اوپر الحمدللہ ہم نے وزارت تعلیم سے رجسٹریشن کرائی، اور ہم مطمئن بھی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم وزارت تعلیم کے ساتھ مل کر آگے بھی انشاءاللہ چلیں۔